مال گاڑی میں اب آپ اپنی گاڑیاں بھی منگوا سکتے ہیں۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے کچھ ایسی بوگیاں تیار جو ہے وہ کروائی جا رہی ہیں جسے آپ کراچی سے لاہور یا کسی اور ضلع جو ہے اپنی گاڑیاں منگوا سکیں گے۔ مہنگی ٹرانسپورٹ کی بجائے ریلوے کی سستی مال گاڑیوں پر ٹرانسپورٹ کی جائیں گی۔ حنیف عباسی صاحب کے ویژن کے مطابق انہوں نے اس چیز میں کافی انٹرسٹ لیا۔ جتنا بھی ٹرین کو منافع ہوتا ہے وہ مال گاڑی سے ہوتا ہے۔ اس میں ویل سٹاپرز ہوں گے، وینٹیلیشن کا پراپر سسٹم ہوگا، ٹریفک جو سٹاپیجز وغیرہ ہیں یا ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہوگا۔ ریلوے کے ساتھ ساتھ تاجر برادران اور عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ پاکستان ریلویز کا ایک اور بہت بڑا انیشیٹو، مال گاڑی میں اب آپ اپنی گاڑیاں بھی منگوا سکتے ہیں۔ جیسے کراچی سے لاہور ہم نے دیکھتے ہیں کچھ بڑے بڑے کنٹینرز ڈالے ٹائپ ہوتے ہیں جس پر ہم لوگ گاڑیاں دیکھتے ہیں۔ وہاں پر کچھ گاڑیاں اوپر چھت پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ نیچے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ خطرے کا بھی باعث ہوتے ہیں۔ لیکن اب پاکستان ریلویز کی جانب سے کچھ ایسی بوگیاں تیار جو ہے وہ کروائی جا رہی ہیں جسے آپ کراچی سے لاہور یا کسی اور ضلع جو ہے اپنی گاڑیاں منگوا سکیں گے۔ پہلے آپ اپنا کارگو کا سامان منگواتے تھے لیکن اب آپ اپنی گاڑیوں کو بھی محفوظ طریقے سے منگوا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ جانزیب صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، کارگو سے پہلے آگے سامان بھی آتا تھا، اب لوگوں کی ڈیمانڈ آئی کہ ہم نے گاڑیاں منگوانی ہیں تو پاکستان ریلوے سے درخواست کی گئی کہ آپ کچھ ایسی بوگیاں بنائیں جو سیف بھی ہوں اور ہماری گاڑیاں کم پیسوں میں جو ہے شہر لاہور تک جو ہے وہ ایزیلی ان کو رسائی حاصل ہو سکے۔ بالکل جی، پاکستان ریلوے یہ کرنے جا رہا ہے اور آپ کی وائرل زبان میں کہیں تو اب مہنگی گاڑیاں مہنگی ٹرانسپورٹ کی بجائے ریلوے کی سستی مال گاڑیوں پر ٹرانسپورٹ کی جائیں گی۔ اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور ہمیں کافی عرصے سے ڈیمانڈ تھی کہ جو گاڑیاں ہیں ان کو کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے کچھ ایسا اسپیشل کوچز تیار کی جائیں۔ تو بھی محمد حنیف عباسی صاحب کے ویژن کے مطابق انہوں نے اس چیز میں کافی انٹرسٹ لیا۔ ایک میں آپ کو ادھر امپورٹنٹ بات بتاتا جاؤں کہ ہمارے جتنے زیادہ ممالک ہیں وہ سب سے زیادہ پیسہ مال گاڑی یا فریٹ کے تھرو کماتے ہیں، لیکن پاکستان ایسا واحد ملک ہے یا ان دو تین ممالک میں ہے جو اپنا پیسنجر ٹرین سے زیادہ کماتے ہیں۔ جتنا بھی ٹرین کو منافع ہوتا ہے وہ مال گاڑی سے ہوتا ہے۔ تو جب حنیف عباسی صاحب آئے تو انہوں نے بالکل اس گیپ کو محسوس کیا اور ان کا فوکس اس پہ تھا، اور اس کے لیے نا اسپیشل کوچز تیار کی گئی ہیں۔ ایک ریک ہوگا جس میں 25 کے قریب وینز ہوں گی اور وہ ایسے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ پر وین 4 گاڑیاں جو آپ کی ہیں اس میں آ سکتی ہیں، اور جس کے لیے اگر وہ ایک جو آپ کا ریک ہے یا ایک ٹرین آپ جسے کہہ لیں، تقریباً کہہ لیں کہ 100 سے زیادہ گاڑیاں ایک وقت میں آپ جو ہے نا کراچی سے لاہور ایزیلی منتقل کر سکتے ہیں۔ میں نے تو سنا ہے تقریباً 1-2 لاکھ تک کا کرایہ ہوتا ہے جو لوگ کنٹینر سے گاڑیاں منگوا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ خطرے کا باعث راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر کوئی گاڑی کا کوئی ایک پرزہ کہیں گر گیا تو گاڑی اوپر سے بھی نیچے ہم لوگوں نے گرتے ہوئے دیکھی ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو آپ کا ہے فریٹ ٹرین، یہ 100 کے قریب گاڑیاں ایک ہی ٹائم پر لا سکے گی، جس کے لیے اگر آپ ٹرکس پہ لائیں یا آپ کنٹینرز کی بات کر رہے ہیں تو کم از کم 10 کے قریب لگتے ہیں۔ اور اس میں سب سے خاص یہ بات ہے کہ انہیں اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں ویل سٹاپرز ہوں گے، وینٹیلیشن کا پراپر سسٹم ہوگا، فولڈیبل ریمپس ہوں گے، اور کیونکہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جو ایس او پیز ہیں جیسے باہر ان کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس ٹیکنالوجی کے ہی مطابق یہ کی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تاجر برادران تو خوش ہوں گے ہی ہوں گے، دوسرا ماحول پہ اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ جہاں 10 ٹرک چلتے ہوں یا 15 ٹرک چلتے ہوں، وہ چیز ایک گاڑی اگر لے کے آ رہی ہے مال گاڑی، تو اس کے علاوہ آپ کی جو ڈیزل کی کنزمپشن ہے یا فیول کنزمپشن ہے وہ کم ہوگی، ٹریفک جو سٹاپیجز وغیرہ ہیں یا ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہوگا۔ تو ریلوے کے ساتھ ساتھ تاجر برادران اور عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر جب ریلوے نے یہ انیشیٹو لیا تو سب سے پہلے اس کے سیفٹی پرپز دیکھے گئے کہ ہم گاڑیوں کو، کیونکہ صاف ظاہر ہے کروڑوں کی لگژری گاڑیاں ہوں گی جس کو سب سے پہلے اگر کوئی اسکریچ آ جاتا ہے تو انشورنس کا بھی کوئی سلسلہ ہوگا، آپ کی گاڑی پر مکمل جو ہے اس کو سیفٹی پرپز کر کے ریپ کر کے پھر آپ کی گاڑی کو لوڈ کیا جائے گا اور لاہور منتقل کیا جائے گا۔ بالکل جی، اس میں سب سے پہلے نا کچھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہمارے مختص کیے گئے ہیں کہ جب آپ نے گاڑی کی ٹرانسپورٹ کرنی ہوتی ہے تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں ابھی ویل سٹاپیجز کی بات کر رہا تھا، فولڈیبل ریمپس کی بات کر رہا تھا، تو یہ سارے جو ایس او پیز ہیں انہیں مینٹین کیا جائے گا اور مینٹین کیا جا رہا ہے۔
तो समझते हैं पहले कराची से लाहौर या फिर कराची से इस्लामाबाद किन ज़िलों पर जो है ये सर्विस शुरू की जा रही है, कहाँ पर ज़्यादा जो है रुझान है? कि मेरे ख्याल से तो कराची से लाहौर या फिर इस्लामाबाद ही ज़्यादातर गाड़ियाँ जाती हैं। बिल्कुल जी, कराची हब है। ऑब्वियसली हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कराची से ही होगा, लेकिन अगेन डिमांड पे डिपेंड करता है कि इसके अलावा भी अगर कहीं डिमांड होती है टूवर्ड्स कराची से लेके कहीं और जाना चाह रहे हैं तो ये डिमांड पे डिपेंड करेगा। तो ये हफ्तावार ट्रेन चलेगी या फिर कह लें कि हर 2 दिन बाद चलेगी या फिर रोज़ाना की बेसिस पर ये जो है कार्गो ट्रेन चलेगी? इसमें अगेन डिपेंड कर रहे थे, जैसे अभी हम माल गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो उसमें डिमांड क्या है। अभी डिमांड के मुताबिक उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है कि जिस दिन डिमांड ज़्यादा होती है तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस चीज़ को डील किया जाता है, उस हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। अब ये देखते हैं कि ऑर्डर्स किस तरह के होते हैं, कितना उसका आप कह लें फ़्लो होता है, उस हिसाब से इंशाल्लाह करेंगे। एक सबसे ख़ास बात, जो किराया लिया जाएगा वो गाड़ी की लग्ज़री को देखते हुए लिया जाएगा या फिर बोगी के हिसाब से लिया जाएगा? जी, सबसे एक मेन मकसद यही था कि कम कीमत में बेहतर ट्रांसपोर्टेशन उन्हें दी जाए, अदरवाइज़ तो कोई इधर मूव ही नहीं करेगा ना। तो बिल्कुल गाड़ियाँ बेशक महंगी होंगी, लेकिन किराया और जो उनका रेट है वो बहुत मुनासिब रखा जाएगा। पाकिस्तान रेलवे का इस पे भरपूर फोकस है। तो इसके साथ कोई अक्सर लोग ये भी करते हैं ना कि वो उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो कार्गो के ज़रिए भिजवा दी, साथ खुद भी आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी साथ कोई एक आधी बोगी अटैच की जाएगी या सिर्फ ये पूरी मालगाड़ी ही होगी? अभी तो जो डिपेंड किया जा रहा है, मतलब क्योंकि पैसेंजर ट्रेन डिफरेंट होती हैं और ये वाला जो आपकी माल गाड़ियाँ हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो नॉर्मली ये बड़े ऑर्डर्स होते हैं या एक आधी गाड़ी का, मतलब आप जैसे कह रहे हैं 25 वैन्स होती हैं तो उसमें 100 के करीब आएंगे। तो मेनली जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं वही होंगे, लेकिन दूसरे लोग भी करवा सकते हैं। तो मूवमेंट का भी डिसाइड नहीं किया गया कि वो भी साथ मूव कर सकते हैं। नॉर्मली आप माल गाड़ियों में मूव। कह लें कि ये दोनों आगे फास्टेस्ट ट्रेन की भी हमने बात की और साथ ही साथ ये कार्गो ट्रेन की बात करते हैं। 2026 में ही इनिशिएटिव लिया जा रहा है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि 2026 में ही ये सर्विसेज दोनों स्टार्ट कर दी जाएंगी। सर्विसेज का डिपेंड करता है, अभी एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। ये भी सरप्राइज़ रखेंगे। नहीं, सरप्राइज़ नहीं है। जैसे कि ट्रैक की हमने बात की पिछली में, तो ट्रैक की बहाली पे काम है। इनकी जो आपकी आप कहें कि स्टार्ट हो चुका है, तो इंशाल्लाह जैसे ही फाइनल डेट आती है तो वो आपको ज़रूर रिवील करेंगे। बेशक जी, पाकिस्तान रेलवेज़ आए दिन हमें कोई ना कोई सरप्राइज़ दे रही है। पहले फास्टेस्ट ट्रेन का इन्होंने सरप्राइज़ दिया, उसके साथ अब कार्गो जो है सर्विस को आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले आप लोग अपना सामान मंगवाते थे, कुछ बिज़नेस के रिलेटेड सामान मंगवाते थे, जिसमें कह लें कपड़े वगैरह आते थे, जूतियाँ वगैरह आती थी और भी आपके जो है बिज़नेस के रिलेटेड सामान मंगवाते थे। लेकिन अब आप अपनी कीमती गाड़ियाँ भी पाकिस्तान रेलवेज़ के थ्रू मंगवा सकते हैं और इंतहाई कम कीमत से जो है आप कराची से लाहौर अपनी गाड़ियाँ मुंतकिल कर सकते हैं। जो बाहर कार्गो सर्विसेज जो ले रहे हैं वो आपकी सेफ़्टी का भी ख्याल नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान रेलवे आपकी सेफ़्टी को देखते हुए, आपकी लग्जरी गाड़ी को देखते हुए इंतहाई कम कीमत में आपकी गाड़ी को लाहौर मुंतकिल करेगी आने वाले वक्त में। अपने हौस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।